فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح ذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ، الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلی المطہرین المکارم والجود، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان حسین ابن علی، بتائید چہاردہ معصومین، بالخصوص سلطان کائنات ولی عصر امام زمانہ جل اللہ تعالی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ مستقل 6 روز سے روح ایمان کے عنوان پر، روح ایمان کے موضوع پر گفتگو جاری رہی، اور آغاز گفتگو سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب شام و سحر نصیب فرمائے، جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے، جو افراد برسر روزگار ہیں انہیں رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے، سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، روح ایمان پر گفتگو جاری ہے، اور کل اس مقام پر گفتگو پہنچ چکی تھی کہ علی علیہ السلام نے جو چیز نظر خدا و رسول کی
وہ تھی شجاعت، اور جو چیز اپنے لیے رکھی وہ تھا صبر۔ علی علیہ السلام نے کیسی شجاعت خدا اور رسول کے نظر کی، کیسی شجاعت نظر مولا کی۔ تو ایک جنگ میں علی علیہ السلام نے جب 100 دشمنان خدا کو فرار کیا تو مالک اشتر نے ایک دم 100 افراد کو واصل جہنم کیا۔ تو ذہن مالک اشتر میں خیال گزرا کہ میں ایک اور دشمن کو قتل کر لیتا تو تعداد علی کے برابر ہو جاتی۔ ابھی یہ خیال ذہن جناب مالک اشتر میں آیا تھا کہ علی علیہ السلام نے جناب مالک کو بلایا اور فرمایا، مالک تم نے تب تلوار چلائی جب تمہارے سامنے کوئی بھی آیا، اور میں نے تب تلوار چلائی جب میں نے اس کی آنے والی قیامت تک نسلوں کو دیکھ لیا کہ اگر کوئی مومن ہو تو میں اس پر تلوار نہ چلاؤں، اگر کوئی مومن آنے والا ہو اس کی نسل میں تو میں تلوار نہ چلاؤں۔ یعنی کتنے ہی افراد تو اپنی اولاد کے طفیل بچ گئے، بہت سے افراد اپنی اولاد کے طفیل بچ گئے، اور یہ شجاعت علی کا عالم تھا، اور اس شجاعت کو علی نے نظر خدا اور رسول کیا اور صبر اپنے لیے رکھا۔ بڑے بڑے مقامات آئے، علی نے صبر کیا، تکلیفیں آئیں، علی نے صبر کیا۔ علی نے کبھی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، علی کبھی اپنے لیے تیز زن نہیں ہوئے، علی نے صبر کو اپنے لیے رکھا اور شجاعت کو نظر خدا اور رسول کر چکے۔ جب علی نے اپنے لیے صبر کو رکھا تو اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ علی نے شجاعت کو نظر مولا کر لیا اور صبر کو اپنے لیے رکھا۔ عزیزان گرامی، گفتگو اس مقام پر آ چکی کہ جب آپ ایمان کو اپنے دل میں داخل کریں گے، جب ایمان آپ کے دل میں داخل ہوگا اور وہ علم و عمل سے رزق حاصل کرے گا، جب وہ علم و عمل سے غذا حاصل کرے گا تو شجر ایمان جو قلب انسانی سے رویدہ ہوا تھا اس پر تقویٰ کا ثمر ظاہر ہوگا، اور تقویٰ کے بعد انسان یقین کی منزل پر آئے گا، یقین کے بعد انسان احسان کی منزل پر آئے گا، اور درجات ایمان کو طے کرتا ہوا، انعام و اکرام کو سمیٹتا ہوا انسان اس منزل پر آ جائے گا کہ جب انسان کا دل ایمان سے بھر چکا ہوگا، اس مقام پر آ چکا ہوگا کہ جب انسان کا دل ایمان سے بھر چکا ہوگا۔ اور اس مقام پر میں ایک آیت پیش کر کے اگلی منزل میں داخل ہو جاؤں کہ ایمان کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، کہ جب انسان کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہو، انسان ایمان کے درجات کو طے کر چکا ہو، تو اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم ایمان لے آئے، تم نے ایمان اپنے دل میں داخل کر لیا، بس اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں، بلکہ ابھی تمہارا امتحان ہوگا۔ یعنی ایمان کے دل میں داخل کرنے کے بعد، ایمان کے درجات کو طے کرنے کے بعد انسان کے لیے اطمینان کی منزل نہیں ہے بلکہ امتحان کی منزل ہے۔ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں بلکہ امتحان کی منزل ہے، اور یہ امتحان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا امتحان تو ایسے ہے جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے، اور اگر سونا اصل ہو تو وہ اور نکھر جاتا ہے، لیکن اگر سونے میں کھوٹ ہو تو وہ بھی وہیں ابھر جاتا ہے۔ یعنی مومن کا امتحان اس لیے ہوگا، درجات ایمان کو عبور کرنے کے بعد، ایمان کو دل میں داخل کرنے کے بعد انسان کا امتحان کیوں ہوگا؟ مقصد امتحان کیا ہے؟ تو مقصد امتحان صرف یہ ہے کہ انسان کا چہرہ ایمان سنور جائے، انسان کے چہرہ ایمان میں نکھار آ جائے۔ اور امتحان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مومن کو تکلیف پہنچے، مومن کو اذیت ہو، مومن تکلیف سے دوچار ہو۔ امتحان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان میں نکھار پیدا ہو جائے، انسان کا ایمان اور نکھر جائے، کیونکہ یہ دین جو رحمت للعالمین کے ہاتھوں آیا، اس دین کا اعلان ہے کہ ایمان کے بعد امتحان کی منازل ہیں، تو اس لیے یہ امتحان ہرگز انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا، انسان کے چہرہ ایمان میں نکھار کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کو انتہائی آسان رکھا گیا۔ دین میں خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ انسان بنام دین کوئی تکلیف اٹھائے، انسان بنام دین کوئی تکلیف اٹھائے، کیونکہ جب جناب رسالت مآب نے بہت نمازیں پڑھی تو جب جناب رسالت مآب کے پاؤں متورم ہو جاتے، ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا، تو آواز آئی کہ اے میرے حبیب، اتنی نمازیں نہ پڑھیے، اتنی نمازیں نہ قائم کیجیے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جائے، اتنی نمازیں نہ پڑھیے۔ اب یہ ایسی منزل ہے کہ ایک مقام پر رسول خدا کو فرمایا گیا کہ اتنی نمازیں نہ پڑھیے، اتنی نمازیں نہ قائم کیجیے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، اور ایک منزل وہ کہ رسول خدا کو تپتے ہوئے میدان پہ ٹوکا اور فرمایا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان کو بنام دین کوئی تکلیف پہنچے، اور اس مقام پر جناب رسالت مآب کو کہا گیا کہ نمازیں اتنی نہ پڑھیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، اور اس مقام پر رسالت مآب سے فرمایا گیا کہ یہاں پر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ہم کہیں گے کہ پروردگار یہ کیسی بات ہے کہ ایک مقام پر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، ایک مقام پر تپتی ہوئی ریت پر ٹوک دیا گیا، تو آواز آئے گی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان کو عبادت میں تکلیف اٹھائے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان عبادت میں تکلیف اٹھائے، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اقرار ولایت حیدر میں تاخیر کرے۔ نعرہ حیدری! ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے، اور عزیزان گرامی، اس دین کو انتہائی آسان رکھا گیا، اس دین کو انتہائی سہل رکھا گیا، اور اس دین میں امام جماعت کے لیے حکم دیا، امام جماعت کو حکم دیا کہ نماز طولانی نہ پڑھانا، نماز کو بہت طولانی نہ کرنا، واجبات پر اکتفا کرنا، مستحبات پر زور نہ دینا، کیونکہ جو پیچھے ہیں ان میں صرف صحت مند نہیں، بیمار بھی ہیں، ان میں صرف مقامی نہیں، مسافر بھی ہیں، تو نماز کو طولانی نہ کرنا، اور جب تنہا پڑھنا تو خوب پڑھنا۔ امام جماعت سے کہا گیا کہ نماز طولانی نہ کرنا، نماز کو زیادہ طولانی نہ پڑھانا۔ جس نبی نے یہ اعلان کیا کہ نماز جماعت کو طولانی نہ کرنا، وہی نبی ایک دن نماز جماعت کے سجدے کو طول پہ طول دے رہا ہے، وہی نبی ایک
سجدے کو طول پہ طول دے رہا ہے، ہم کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کے پیچھے بھی صرف صحت مند نہیں بیمار بھی ہیں، ہم کہیں گے اور ایسے ایسے بیمار کہ بغض علی کے بیمار بھی ہیں۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے پیچھے مقامی نہیں مسافر بھی ہیں، اور ایسے ایسے مسافر کے جہنم کے راہی بھی ہیں۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے پیچھے بھی صحت مند نہیں بیمار بھی موجود، مقامی نہیں مسافر بھی موجود، تو آواز آئے گی کہ میں نے نماز جماعت کو طول نہ دینے کا حکم اس لیے دیا کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور سجدے کو طول اس لیے دیا کہ عظمت حسین تک چھپنے پائے۔ مقصد امتحان کیا ہے کہ انسان کا چہرہ ایمان سنور جائے، انسان کے ایمان میں نکھار آ جائے، اور جب انسان ایمان کے درجات کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا تو انسان کا امتحان لیا جائے گا۔ اور امتحان کی بنیاد کیا ہوگی؟ امتحان کا مقصد کہ چہرہ ایمان سنور جائے، امتحان کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو دیکھیے جناب آدم کا امتحان ہوا تو جب جناب آدم کا امتحان ہوا تو علامہ باقر مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ ہرگز اللہ نے جناب آدم سے یہ نہیں پوچھا جب انوار پنجتن کو پیش کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ انہیں جانتے ہو یا نہیں، یہ پوچھا کہ انہیں پہچانتے ہو یا نہیں۔ یعنی بنیاد امتحان کیا ہے؟ معرفت بنیاد امتحان ہے۔ عرفان جتنی زیادہ معرفت الہی ہوگی اتنا بڑا امتحان ہوگا۔ اور جہاں تک جاننے کی بات ہے تو اہل بیت کو کون نہیں جانتا؟ علی نبی کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اہل بیت کو سب جانتے ہیں۔ جناب حسنین نبی کے نواسے سب جانتے ہیں۔ آیہ تطہیر ان کی عصمت کا اعلان سب جانتے ہیں۔ آیہ مودت ان کی مودت کی مان سب جانتے ہیں۔ آیہ مودت میں ان کی محبت کا اعلان سب جانتے ہیں۔ آیہ مباہلہ میں ان کی شان سب جانتے ہیں۔ آیہ قل کفا میں علی سب جانتے ہیں۔ آیہ بلغ میں علی سب جانتے ہیں۔ آیہ تکمیل اسلام میں علی سب جانتے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد میں علی سب جانتے ہیں۔ حدیث خیبر کا رجل کون سب جانتے ہیں۔ حدیث طائرہ میں محبوب رسول کون سب جانتے ہیں۔ حدیث علم و حکمت کا در کون سب جانتے ہیں۔ حدیث ولایت کا ولی کون ولایت کا ولی کون سب جانتے ہیں۔ قاتل انتر کون سب جانتے ہیں۔ فاتح خیبر کون سب جانتے ہیں۔ ساقی کوثر کون سب جانتے ہیں۔ مرد میدان کون سب جانتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مرد میدان کون، یہ بھی جانتے ہیں کہ کرار کون، فرار کون۔ اہل بیت کو سب جانتے ہیں۔ ذکر و علی العبادہ سب جانتے ہیں۔ یا علی حبک الایمان سب جانتے ہیں۔ یا علی بغضک الکفر سب جانتے ہیں۔ یا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سب جانتے ہیں۔ اہل بیت کو سب جانتے ہیں۔ حیدر کرار کو سب جانتے ہیں۔ پنجتن کو سب جانتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جاننے کی بنیاد پہ نہیں جائے گا بلکہ پہچاننے کی بنیاد پہ جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اہل بیت کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ معرفت اہل بیت کتنی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اہل بیت کو پہچانتا کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے حضور نے فرمایا
کہ اگر یہ ہستی سبھا بن جائے، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جنوں انس لکھنے کے لیے فضائل علی لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، واللہ صبح قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے عزیزان گرامی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی سجدے کرتے کرتے کیل کی طرح زمین میں گڑ جائے، قیام میں کھڑا ہوتا ہوتا وہ تھک جائے، صفا و مروہ میں مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، اور یا علی اگر تمہاری محبت نہیں ہوگی تو جہنم میں ان کے منہ ڈالیں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اہل بیت کو کون جانتا ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ پہچانتا کون ہے۔ امتحان کا مقصد کیا؟ امتحان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایمان نکھر جائے، اور امتحان کس بنیاد پہ ہوگا؟ معرفت کی بنیاد پہ۔ اگر آپ کو گفتگو یاد ہو تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ معرفت الہی جتنی زیادہ ہوگی اتنا دل میں ایمان کا نور ہوگا، اور جتنا انسان کا کے دل میں نور ایمان ہوگا اتنا انسان کا امتحان ہوگا، جتنا انسان کے دل میں امتحان ہوگا ویسا انسان کا امتحان ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ انسان کا امتحان اس کے ایمان و معرفت کی بنیاد پر ہوگا، اور امتحان ہرگز آسان مرحلہ نہیں ہوتا، چاہے انسان کے ایمان میں چہرہ ایمان نکھر جائے، لیکن امتحان عام مرحلہ نہیں ہوتا۔ ایک امتحان ایسا ہوا کہ جس میں زینب کی چادر اجڑ گئی، امام حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ عزیزان گرامی، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، اسیران کربلا کو لے جانے سے پہلے تمام بیویاں مقتل پہ بکھر گئیں، جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں۔ ہر بیوی ایک لاشے کے قریب آئی، جناب ام لیلہ علی اکبر کے لاشے کے قریب، جناب ام فروا قاسم کے لاشے کے قریب۔ جناب ام لیلہ فرماتی ہیں، اکبر تیرے بعد دنیا کیسے گزرے گی، اکبر تیرے بعد میں دنیا کیسے گزارو گی؟ جناب فروا فرماتی ہیں، قاسم کیا کوئی لاشیں ایسے بھی پامال ہوتے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی، 2 بیویاں ہیں جو کسی لاشے پر نہیں گئیں، بس ایک لاشے پر گئیں۔ ایک جناب زینب تھی جو حسین کے لاشے پر تھی، حسین کے لاشے کا طواف کرتی رہی، حسین کے لاشے کے گرد پھرتی رہی اور کہتی رہی، یا حسین، اے حسین تو وہی ہے جسے ماں نے چکیاں پیس کے پالا۔ اور عزیزان گرامی، دوسری بیوی وہ تھی کہ جس کا نام ام رباب تھا، جناب حسین کے لاشے کے پاس کھڑی تھی، کہتی تھی کہ میرے آقا، میرے سردار، آپ کو شہادت کے قریب پانی نہیں ملا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر شہید کیا گیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کے پاس آئے، پردہ کروایا گیا، صحن سے گزارا گیا۔ جناب ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ ایک بیوی دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میں چوتھے امام کے پاس چلا گیا اور ان سے گفتگو کرنے کے بعد جب واپس پلٹا تو دھوپ اس مقام پر نہیں تھی، دھوپ آگے جا چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیوی وہاں موجود نہیں ہے، بلکہ جہاں دھوپ ہے وہاں جا چکی۔ ابو حمزہ سمالی وہاں رکے، چوتھے امام نے پوچھا کہ حمزہ کیوں رک گئے؟
یہ کہیے کہ ہم اب مدینے روانہ ہوں گے، سب کو بتا دیجئے۔ جناب زینب نے سب کو بتایا۔ جناب سجاد کے بعد واپس آئیں، کہتی ہیں کہ سب بیویاں تیار ہیں، ایک بیوی تیار نہیں، آپ کی ماں تیار نہیں جانے کے لیے۔ جناب سجاد اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں مدینہ کیوں نہیں جاؤ گی؟ فرماتی ہے میں مدینے کیوں کر جاؤں، میرے سردار یہاں موجود، میرے اصغر یہاں موجود۔ بس جناب سجاد فرماتے ہیں کہ اماں یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ فرماتی ہے میں قبروں پہ ٹھنڈا پانی ڈالوں گی، اور جب زائرین آئیں گے میں انہیں بتاؤں گی کہ یہاں اصغر کے تیر لگا تھا، یہاں حسین گرا تھا، یہاں حسین کے خنجر چلا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب شیخ مازندرانی فرماتے ہیں کہ رہائی کے 4 مہینے بعد جناب زینب چوتھے امام کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ بیٹا اپنی ماں سے کہیے کہ سائے میں آ جائے۔ جناب رباب کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، انہیں کہیں سائے میں آ جائیں۔ چوتھے امام اٹھے، جناب رباب کے پاس آئے، فرماتے ہیں اماں سائے میں چلے آئیے۔ جناب رباب فرماتی ہیں میں نے اپنے والی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں آؤں گی۔ جناب رباب اٹھی، جناب سجاد فرماتے ہیں کہ میں بحیثیت امام آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ سائے میں آ جائیے۔ امی اماں جناب رباب کا بازو